أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. دعا ایک خوبصورت عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے اور بار بار انسان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. عام کسی شخص سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تھوڑا سا زیادہ مانگے تو زیادہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ وہ ہے کہ جتنا زیادہ اس سے مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے بار بار فرمایا گیا کہ مجھ سے دعا مانگو، تمہاری جو حاجت ہے مجھ سے مانگو. اللہ کریم کی ذات وہ خزانوں والی ذات ہے کہ جس کے ہاں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم سارے اپنی ضروریات مانگو، پوری دنیا کے لوگ جو گزر گئے وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، جو موجودہ ہیں سب مل جائیں، ایک میدان میں جمع ہو کے اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں، مانگیں، اور اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، تو اس کے خزانہ قدرت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے کمی آتی ہے. یعنی کوئی کمی نہیں آتی. پانی کا ایک ہلکا سا قطرہ شاید سوئی کے ساتھ لگے، وہ بھی لگے یا نہ لگے، تو اللہ کے خزانہ قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. اس لیے فرمایا مانگو، اور جب بھی کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ اس وقت مانگ سکتے ہو، اس وقت نہیں مانگ سکتے. جب بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا بھی ہے، دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، اور دعا مانگنے سے خوش بھی ہوتا ہے. یہاں اس بات کا اظہار فرمایا گیا اور حکم بھی فرمایا جا رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، تو آپ انہیں بتائیں کہ میں تو بہت قریب ہوں، میں تو تمہارے نزدیک ہوں. تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پتہ نہیں ہمارا رب پتہ نہیں کہاں ہے، اس کو ہم کہاں سے پکاریں، اس کو کہاں سے ڈھونڈیں. فرمایا میں تو تمہارے قریب ہوں، اور یہ قربت کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان کو نصیب نہ ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور انسان کو یہ قربت ہر وقت نصیب ہے. کتنی مزے کی بات ہے کہ انسان کو جب یہ پتہ چلے کہ میرا مالک میرے اتنا قریب ہے اور ہر وقت قریب ہے، تو اس کو کس قدر خوشی کا احساس ہوگا، اور کس قدر وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گا کہ میں کوئی بے بس آدمی نہیں ہوں، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، میرا مالک تو میرا اتنا قریب ہے کہ میں جب اس کو پکاروں وہ فوراً میری پکار سنتا ہے، اور جو مانگوں وہ مجھے عطا کرتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہم اللہ جل مجدہ کے بارے میں اگر سوال کریں کہ وہ کہاں ہے، تو فرمایا کہ انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا مانگتا ہے. اذا دعان، جب بھی وہ دعا مانگتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس مالک نے ہمیں ہر لمحہ دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا.
یہ الگ سے بات ہے کہ کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں، کچھ لمحات زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ مثلا نماز کے بعد دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازوں کے بعد دعا مانگنے والی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، نمازوں کے بعد مانگے جانے والی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح نماز تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ کچھ خاص اوقات اللہ تعالیٰ نے مزید مقرر فرمائے، جمعے کے دن فرمایا ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو اس گھڑی میں دعا مانگتا اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، اور اس کی پھر توجیہ یہ بیان کی گئی کہ یہ دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کریں تو دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح میدان عرفات ہے، مینا ہے، مکہ المکرمہ، روضہ انور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرب نصیب ہو، یہ وہ خاص مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہا۔ تو ایک تو بات یہ کنفرم ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا تصور کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم یہ دعا کے قبول ہونے کا تصور رکھتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جائے تو دعا قبول ہوئی ہے، اگر وہ نہ ملے تو قبول نہیں ہوئی۔ دعا کے قبول ہونے کا یہ تصور درست نہیں ہے۔ ہاں، ہم دعا مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے حق میں وہ چیز بہتر سمجھی تو وہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ اگر اس ذات کے علم کے مطابق ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہے تو وہ ہمیں وہی عطا فرماتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا متبادل عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوراً دعا جو ہے وہ اس طرح نہیں قبول کی جاتی جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ دعا حضرت یعقوب کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا اور حضرت یوسف کی اپنے بارے میں دعا جا کے قبول ہوتی ہے کتنے عرصے کے بعد، 30 یا 40 سال کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ تو دعائیں تھوڑا سا وقت بھی لے لیتی ہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے حق میں یہ بہتر ہے۔ اسی طرح بعض دعائیں جو ہیں وہ ہمارے آخرت کے ذخیرہ کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کسی کی دعا کا اس کو اجر عطا فرمائے گا نا، جو دنیا میں نہیں ملا قیامت میں اس کو اجر ملے گا، تو بندہ یہ خواہش کرے گا کاش کہ مجھے دنیا کی وہ چیز نہ ملی ہوتی اور میرا وہ ذخیرہ آج موجود ہوتا اور مجھے قیامت کے دن دے دیا جاتا۔ تو مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا مانگنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم مانگ کس ذات سے رہے ہیں جو ساری کائنات کی مالک ہے، اور اس سے مانگ رہے ہیں جو جتنا زیادہ مانگے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے مانگتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ میں دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں۔ اس کے لیے وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ بعض اوقات دوست پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس وقت دعا مانگیں اور اس وقت نہ مانگیں، یہ دعا اس وقت مانگنے والی ہے اور یہ اس وقت نہیں۔ جب بھی آپ کا خیال ہے آپ دعا مانگیں، نماز پڑھنے کے بعد مانگیں، نماز پڑھنے سے پہلے مانگیں، جنازہ پڑھنے سے پہلے مانگیں، جنازہ پڑھنے کے بعد مانگیں، جب بھی دعا مانگیں اس مالک کی ذات دعاؤں کو سنتی ہے اور قبول فرماتی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری اطاعت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھی پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راہ پا سکیں، راہ راست ان کو نصیب ہو سکے۔ تو اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اس مالک پر ایمان لانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور تبھی ہم راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں جب اس اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا مانگتے ہوئے
ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ دعا کے آداب بھی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو پورے پختہ یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ مالک ضرور دعا کو پورا فرمائے گا۔ یہ نہ مانگو کہ یا اللہ تیری مرضی ہے تو تو دے دے، تیری مرضی ہے تو تو نہ دے۔ حضور نے اس طرح دعا مانگنے سے منع کیا، بلکہ فرمایا کہ تم اللہ سے مانگو یا اللہ تو یہ عطا فرما، یہ نہیں ہے تیری مرضی ہے تو قبول فرما لے، تیری مرضی ہے تو قبول نہ فرما، نہیں، ایسے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو مکمل تصور کے ساتھ، سراپا عجز و نیاز بن کے، پوری نیاز مندی کے ساتھ اس مالک کے حضور پیش ہو کر انسان عرض کرے، مالک میں عاجز آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، تو رحمت فرما، تو مہربانی فرما۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے رزق کے اندر توجہ کے ساتھ حرام کا شائبہ نہ آنے دے، حرام کو داخل نہ ہونے دے۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ایک شخص گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وہ جو رزق کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، وہ جو پیتا ہے وہ حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے دعا کیسے قبول ہو؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا بھی یہ ضروری ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا۔ پھر جب کوئی خاص مواقع ہوں اس وقت تو ہمیں دعا کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کو ضائع کیے بغیر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ خصوصی راتیں ہیں، شب قدر ہے، شب بارات ہے، اور آج کل تو رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کی رات کی پوری رات اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ کے ہمیں ندا دیتی ہے، ہمیں آوازیں دیتی ہے۔ کوئی ہے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دے دوں، کوئی ہے اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کی دعا مانگنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے، ایک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا پیش کرنی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم پر اللہ کا خاص کرم نازل ہو رہا ہے اور بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس ہیں، تو اس وقت فوراً انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، مالک میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جہاں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں، تو وہاں بھی ضرور دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو دعا مانگتے ہوئے جتنی انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور اندرونی طہارت اور گریہ وزاری کے ساتھ، تصور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کی جائے، اللہ اس کو فوراً قبول بھی فرماتا ہے اور بندے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم جب بھی دعا مانگو گے میں دعا کو ضرور پورا کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔